کہ میری زندگی میں بہت مشکلات آئیں، سلسلہ ہے میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھاتی ہوں، تفسیر۔ ہر ایک زندگی کے لمحے میں میں اپنی زندگی کے واقعات اگر بیان کرنا چاہوں تو انتہائی غربت کے دن، انتہائی تنگ دستی کے دن، ظاہری بات ہے پھر کھونا بھی پڑتا ہے۔ آپ لوگ اپنے گھر کا نظام خود چلائیں اور حالات ایسے ہوں کہ بالکل فاقوں تک کی نوبت ہو، اللہ رب العزت سے نماز کے ذریعے گھنٹہ بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنا کہ یا لینے کو دل چاہتا ہے، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، میرا فلاں چیز کھانے کو دل چاہتا ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ پورا دن فاقوں میں گزرا، الحمدللہ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں ایک ایسی خاتون سے، یہ جہلم میں ہیں اور ان کی زندگی میں بہت ساری مشکلات آئیں۔ یقیناً جب گھر کا سربراہ دنیا سے چلا جائے تو وہ خاتون، اس کو عورت، ماں، باپ، یہ سارے کردار جو ہے وہ نبھانے پڑتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ والے بہت سارے کردار نبھائے، اور شروع میں کیا کیا مشکلات آئیں اور کیسے انہوں نے ان تمام مشکلات کو ہینڈل کیا۔ اور ان کے ساتھ بھی ایک غیبی مدد والا ایک ایسا واقعہ ہوا کہ انہوں نے جب مجھے مختصراً بتایا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے یہ واقعہ جو ہے وہ اپنی ہی زبانی بتائیں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی یقین آئے کہ غیبی مدد آج بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ اس وقت وہ تمام مشکلات سے نکل آئی ہیں، اور آپ بھی ایک ماشاءاللہ اسٹیبل زندگی گزار رہی ہیں، 4 بچے بھی ہیں اور سارے گھر کے معاملات بھی چل رہے ہیں۔ گھر کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اپنا جو ہے ایک بوتیک بھی ہے، ایک کپڑوں کی جو ہے وہ ریڈی میڈ کپڑوں کی، اور سینے والوں جو ہے وہ ٹیلرنگ کی شاپ بھی ہے ماشاءاللہ، اس کو بھی رن کرتی ہیں۔ اور بھی بہت سارے جو ہے وہ کام یہ ماشاءاللہ ساتھ کاری ہیں، جس میں جو ہے وہ تلاوت کرنا، نعت خوانی، مطلب جب بھی کوئی واقعہ مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ ربیع الاول آنے والا ہے تو عید میلاد النبی، میلاد شریف کی بہت ساری محفلیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر یہ نعت خوانی کرتی ہیں۔ تو آئیے اب انہی سے پوچھتے ہیں جی کہ باقی کے سارے یہ معاملات خود ہی بتائیں کہ کیا کیا ہوا اور کس کس طریقے سے ان کو غیبی مدد ملی، اور یہ بھی ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کون کون سے وظائف انہوں نے کیے، تاکہ ہمارے ناظرین تک وہ وظائف پہنچیں اور آپ بھی اس طریقے سے کر سکیں۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ شاہد بھائی نے کہا کہ میری زندگی میں بہت مشکلات آئیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا انسان نہیں گزرا ہوگا کہ جس کی زندگی میں مشکلات نہ آئی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین کا درجہ دیا، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ہونے کا درجہ دیا، جن کی محبت میں اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کو بنا دیا، تو اگر ان کی زندگی آسان نہیں تھی تو میرا خیال ہے ہم عام لوگ، ہم کسی قابل نہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے ہر وقت کی سہولیات طلب فرمائیں۔ لیکن ایک کوشش، اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا، اور اللہ کا کروڑہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائی۔ میں سب سے پہلے لوگوں سے کہا کرتی ہوں، کیونکہ میرا پڑھنے پڑھانے کا بھی سلسلہ ہے، میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھاتی ہوں، تفسیر کے ساتھ پڑھاتی ہوں، تخفیم القرآن کے رمضان میں کورس کرتے ہیں ہم لوگ، اور اس کے علاوہ آن لائن بھی پڑھاتی ہوں۔ تو اس دوران میں بہت سارے بچوں کی مائیں، بہت ساری میری بہنیں، بہت سارے میرے سینئرز اور بہت سارے میرے جونیئرز جو ہیں وہ مجھ سے مختلف حوالوں سے وظائف مانگتے رہتے ہیں، مختلف حوالوں سے وہ اللہ کی کتاب کی رہنمائی مانگتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے ایک چیز میں آپ سب سے بھی جو کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ہر وقت، ہر ایک زندگی کے لمحے میں ہمیں رہبر کی، رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے آپ اگر ماں ہیں تو آپ اپنے بچوں کی رہنما ہیں، اگر آپ کوئی باپ ہیں تو آپ یقیناً اپنی پوری فیملی کے سربراہ ہیں، ان کے لیے راہبر ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے سمجھنے کی تھوڑی سی بات ایسی ہے کہ آپ نے رہنما بننے کی صلاحیت خود میں پیدا کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کیسے پیدا کرنی ہے؟ بہت ہی آسان سی ایک چھوٹی سی
مثال ہے کہ ہمارے گھر کا کچھ ایسا ماحول تھا کہ ہماری والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، الحمدللہ کبھی انہوں نے اپنی نماز قضا نہیں کی تھی، اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں بھی سختی سے ہمیشہ کہا کہ کوئی کام کرو یا نہ کرو نماز بر وقت پڑھا کرو۔ سب سے پہلی چیز نماز۔ دوسرا، ہم بچے تھے، ہر چیز پر بہت جلدی گھبرا جایا کرتے تھے، پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ تلقین کی کہ اپنے اندر ہمت اور برداشت پیدا کرو، زندگی میں بہت کچھ ایسا آ جاتا ہے جنہیں بڑی خاموشی سے سہنا پڑ جاتا ہے، اپنے اندر صبر کی قوت کو پیدا کریں۔ اور ہم چونکہ لاؤبالی سی طبیعت تھی، فوراً بولتے نہیں ہوتا ہم سے صبر، جیسا کہ آج کل ہمارے کہہ لیں کہ معاشرے کے ہر فرد کا ہی حال ہے۔ نہ ہمارے مردوں میں صبر والی بات رہی ہے، نہ ہماری عورتوں میں، اور بچے تو پھر والدین میں نہ ہو تو بچوں میں کہاں سے آئے گا۔ لیکن اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہمارے گھروں کے ماحول جیسے بھی ہوں، ہمارے معاشرتی مسائل جیسے بھی ہوں، ہمارے معاشی مسائل جیسے بھی ہوں، اللہ رب العزت کی ذات الحمدللہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ ہو سکتا ہے ابھی کچھ نئے ایسے ویورز ہمارے ہوں جو فرسٹ ٹائم اس چینل کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ ہمیں کوئی اچھی رہنما فوراً مل جائے، اور کیسے ہم نے ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے۔ ہم جو آج کل ہر گھر میں ہر فرد ہی ڈپریشن کا مریض بن چکا ہے، کیسے اس ڈپریشن سے نکلا جائے۔ ہماری گھروں میں بے برکتی، نحوست، جادو ٹونا، نظر بد، ایسے بہت سارے مسائل ہیں، اور ان سے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسائل جو ہیں یہ ہمارا وہم ہے، کیونکہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ جب کافروں نے، ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی کو نہیں بخشا جادو سے، تو ہم گنہگار کیا چیز ہیں۔ لیکن میں اپنی زندگی کے واقعات اگر بیان کرنا چاہوں تو وقت بڑا طویل ہو جائے گا، لیکن میں کوشش کروں گی کہ مختصراً کچھ ضرور بیان کروں، کیونکہ ہو سکتا ہے میری کسی بات سے آپ لوگ موٹیویٹ ہو جائیں، ہو سکتا ہے میری کوئی بات آپ کے لیے حوصلہ مند، فائدہ مند ثابت ہو جائے۔ میں بھی بہت برے حالات میں سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہوں، اور کہہ لیں کہ انتہائی غربت کے دن، انتہائی تنگ دستی کے دن، اور ایسے دن جس میں ہر ایک نے صرف یہ کہہ دیا کہ جہاں پر کچھ پانا ہو تو ظاہری بات ہے پھر کھونا بھی پڑتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہر ایک کو یہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک سے دو ہیں تو آپ لوگ اپنے گھر کا نظام خود چلائیں، اور حالات ساتھ نہ دے رہے ہوں، اور جو آپ کی زندگی کا ساتھی ہو وہ کام کا عادی نہ ہو، ان کو کہہ لیں کہ روزگار کی یا رزق کی کما کر لانے کی فکر نہ ہو، تو آپ مزید مسائل میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ وہ بھی اس صورتحال میں جب کہ آپ کے بچے بھی اس دنیا میں آ رہے ہیں، پھر ان کے بھی مسائل، ان کی ضروریات اور حالات ایسے ہوں کہ بالکل فاقوں تک کی نوبت ہو۔ تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ، میری والدہ، میں ایک دفعہ پھر ان کا ذکر کروں گی کہ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کہ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کے مسائل کو اپنے گھر کے اندر رہ کر حل کرنے کی کوشش کرو، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات اس وقت بہت بری لگی کہ اپنی امی جو ہیں وہ ایسے کہہ رہی ہیں، لیکن کوشش کی اور اللہ رب العزت سے باتیں شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت سے نماز کے ذریعے، نماز کے بعد بیٹھ کے، یعنی کہ کہہ لیں کہ اگر 20 یا 30 منٹ میں میری نماز مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد گھنٹہ بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنا کہ یا اللہ میرا فلاں چیز لینے کو دل چاہتا ہے، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، میرا فلاں چیز کھانے کو دل چاہتا ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ پورا دن فاقوں میں گزرا، لیکن الحمدللہ آج ایسا دن ہے کہ جو دل چاہتا ہے خود منگواتے ہیں، بناتے ہیں، کھاتے ہیں۔ الحمدللہ ایسے حالات ہر مسلمان کی زندگی میں شاید آئے ہوں۔ ہر میری بہن جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہی ہے، شاید ان کی زندگی میں ایسے حالات بھی آئے ہوں، لیکن آپ لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے بر وقت کوئی امداد ملی یا نہ ملی، الحمدللہ
میری یہ چھوٹی سی کوشش کہ میں جو اللہ رب العزت سے اپنی فرمائشیں ظاہر کرتی رہتی تھی، اپنی خواہشیں ظاہر کرتی رہتی تھی، تو اللہ رب العزت نے بڑے غور سے، بڑی توجہ سے میری سنی اور الحمدللہ ان کو پورا بھی کیا۔ اور اس میں ایک کوشش میری یہ ہوتی تھی کہ جیسے میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت کتنا خوبصورت ہوگا جس نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے، اور میں اس پر بار بار کہتی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور میری پھر عادت بن گئی، میں چلتے پھرتے یہ وظیفہ کرنے لگی۔ اور الحمدللہ میں نے کسی وقت میں جب بندہ لاؤبالی سی طبیعت میں اپنے کوئی فیوچر کے پلانز بناتا ہے، خواب دیکھتا ہے کہ اتنا ٹائم گزرے گا اور ہم لوگ اس طرح کریں گے، یا ہمارا ایسا گھر ہوگا، یا ہماری ایسی فیملی ہوگی، الحمدللہ میں نے جو کچھ سوچا اللہ رب العزت نے اس کلام پاک کے باعث مجھے عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت کا اس قدر احسان ہے۔ الحمدللہ میرے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اور کسی کہہ لیں کہ سوچ کے مطابق مجھے بڑا شوق تھا کہ میرے 2 بیٹے ہوں، پھر میری 2 بیٹیاں ہوں، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے اپنے خزانوں سے مجھے یہ نعمتیں، یہ رحمتیں عطا فرمائیں، اور الحمدللہ کروڑہا شکر ہے کہ کسی بیماری میں، کسی محتاجی میں، کسی کمزوری میں مبتلا نہیں ہے، صحت مند اولاد ہیں، اور الحمدللہ میرے بڑے فرما بردار ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آج کل کے دور میں اولاد کی نافرمانیوں سے جو تنگ میری بہنیں ہیں، میں صرف ایک چھوٹی سی بات، آپ صبح اٹھتی ہیں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر ان پر پھونک دیں، آپ رات کو سونے لگتی ہیں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر ان پر پھونک دیں، اللہ رب العزت ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کی برائیوں، بیماریوں سے بچائے رکھے۔ یہ چھوٹا سا ایک وظیفہ، یہ چھوٹا سا آپ کا ایک عمل، آپ کو تو اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں لیتا ہی ہے، ساتھ میں وہ جو آپ کے پڑھے ہوئے کی پھونک آپ کے بچوں تک جاتی ہے، اس کی بھی بہت فضیلت ہے، اس کی بھی بہت برکت ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہر معاملے میں اپنے بچوں کو سمجھاتے بھی رہیں کہ اللہ رب العزت نے جو اتنی نعمتیں دی ہیں تو ہر وقت چلتے پھرتے اس کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ بچوں کو یہ سکھائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ سب آسائشیں دی ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھا کریں۔ اپنے مال میں سے تھوڑا بہت کسی کو دوسرے کو بغیر مانگے دے دینا، یہ آپ کی طرف سے ایسا صدقہ ہے جو کہ دنیا میں بھی آپ کو بے تحاشا اجر و ثواب عطا کرے گا، اور آخرت میں تو اللہ رب العزت ہی بے شک اس کا اجر دینے والا ہے۔ دوسری آپ نے جو بتایا تھا کہ ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ جس میں ایک غیبی مدد آپ نے کچھ وظائف کیے تھے تو ضرورت تھی بڑی شدید۔ میرے بچوں کے والد جب انتقال کر گئے تو میں نے اپنے ارد گرد جتنے میرے عزیز و اقارب تھے سب سے مشورہ کیا کہ میں چونکہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی تو وہاں پہ زیادہ سیلری نہیں ہوتی، 7 سے 8 ہزار سیلری، اور اخراجات جو ہیں وہ کئی ہزار تھے۔ تو مجھے ان پرنسپل نے ہی کہا کہ آپ میں بہت ساری اور صلاحیتیں بھی ہیں، آپ سلائی کا کام بھی جانتی ہیں، تو کیا آپ ساتھ میں کچھ ایسا کام کر سکیں گی، یا آپ معلمہ ہیں، قرآن پاک پڑھنا پڑھانا جانتی ہیں، تو کیا آپ اس کے ساتھ یہ کام کر لیں گی؟ میں نے اس وقت 3 مہینے کی یہ بچوں کی گرمیاں کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں یہ چھوٹا سا ایک کام شروع کیا، کہہ لیں کہ گھر سے ہی، تو لیکن پھر بس وہ شوق ہوا کہ میرا چونکہ گھر ایسی لوکیشن پہ تھا کہ زیادہ کسٹمرز آنے جانے والے نہیں تھے، بالکل عین روڈ پر تھا، اور گہما گہمی وہاں پر آدمیوں کی زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے جو بس وہ خواتین اس روڈ پر کام کامی اکیلے جاتی تھیں۔ میں نے اپنے گھر کے پاس ہی ایک لوکیشن پر رینٹ پر ایک چھوٹی سی دکان لی، اور میرے پاس صرف 35,000 روپے تھے۔ صرف 35,000 روپے میں اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کوئی بڑی دکان چلا لیں گے تو یہ میرے خیال میں خام خیالی ہے۔ خیر میں نے وہ 35,000 کا سامان لے کر آئی میں اور ڈالا، لیکن جن سے میں نے رینٹ پر دکان لی ہوئی تھی 2 سے 3 دن گزرے، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نے شاپ تو بنا لی ہے تو آپ اس میں کچھ سامان بھی ڈالیں، تو میں نے ایسے ذکر کیا، میں نے کہا میرے پاس جتنے پیسے تھے میں نے ان کا سامان ڈال لی ہے، تو دیکھتے ہیں اگر کسٹمرز وغیرہ آنا جانا شروع ہے تو پھر دیکھتی ہوں آگے اور کیا کر سکتی ہوں۔ خیر وہ اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے۔ جب میں نے انہی دنوں بیٹھی ہوئی، ظاہری بات ہے میں 35,000 کا خرچہ بھی کر بیٹھی ہوں، میں نے شاپ بھی بنا لی ہے،
تو بیٹھ کے ہر وقت بس ایک ہی وظیفہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر وقت چلتے پھرتے میں پڑھتی رہتی تھی، کیونکہ مجھے بہت سارے میرے اپنے ہی قریبی لوگ جو یہ کہنے والے کہ او یہ تم سے دکان نہیں چلے گی، دکان کیسے چلے گی، تمہارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، یہ تو سامان رک جاتا ہے، یہ اسٹاک ہو جائے گا، پھر کیا کرو گی، کیسے نکالو گی اس کو، اس طرح کی باتیں کرنے والے، یعنی کہ بہت سارے ایسے لوگ جو مجھے نا امید کرنے والے تھے۔ تو میں اللہ رب العزت سے مسلسل مدد مانگ رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے بندہ بھیج دیا کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو 3 سے 4 لاکھ کا سامان ڈال دیتا ہوں، آپ مجھے تھوڑے تھوڑے کر کے واپس کر دیجیے گا۔ اور الحمدللہ اللہ رب العزت ان کے بھی رزق میں برکت دے جنہوں نے ہیلپ کی، کہ انہوں نے بغیر کسی اضافی معاوضے کے اس جتنی انہوں نے ادھار پر مجھے سامان ڈال کر دیا، میں نے وقتاً فوقتاً ساتھ ساتھ ان کے 2 سے 3 ماہ کے اندر اندر پیسے واپس کر دیے۔ شکر ہے اللہ کا الحمدللہ۔ اس کے علاوہ جو ایک بڑی چیز تھی، کرونا سے کچھ ٹائم پہلے تک میں بہت کہہ لیں کہ اسی طرح ایک دن پریشان تھی کہ جی چند جو کسٹمر ہیں پکے وہ تو ہو گئے، لیکن دکان اس طرح نہیں چلی جس طرح کی چلنی چاہیے تھی، اتنا کاروبار نہیں ہے یا اتنی آمدن نہیں ہو رہی، سارا دن بھی محنت کر رہی ہوں پھر بھی نہیں، ساتھ سلائی کا شروع کر لیا، لیکن وہ بچے بھی اس وقت بہت چھوٹے تھے، میرا بڑا بیٹا اس وقت 4 سال کا تھا، دوسرا بیٹا 3 سال کا تھا، بیٹی میری 2.5 سال کی تھی، بلکہ 2 سال کی تھی، اور چھوٹی جو ہے وہ اس وقت چند مہینوں کی تھی۔ تو اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ سروائیو کرنا بھی تھوڑا سا پرابلم تھا کہ میں آل دا ٹائم شاپ پر نہیں رک سکتی تھی، ساتھ سلائی کا بھی کام کرنا، لیکن ہے الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ اللہ رب العزت کی مدد سے وہ ٹائم گزر گیا۔ وہ بھی اس طرح کہ میں کرونا سے کچھ دن پہلے، جبکہ اس وقت معلوم ہی نہیں تھا یہ کرونا کیا چیز ہے، یہ کون سا ایسا وائرس ہے، ایسے ہی ایک دن عشاء کی نماز کے بعد بیٹھی اللہ سے ہی باتیں کر رہی تھی، تو میں نے اللہ رب العزت سے پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میرا دل ہے کہ میں وہ چھوٹی سی دکان سے نکل کر تھوڑی بڑی دکان میں آؤں، اور میں بھی بازار کے جو بڑے دکاندار ہیں ان کی طرح آئے دن سامان لایا کروں اور ایسے جلدی جلدی سیل کیا کروں۔ اسی طرح الحمدللہ اللہ رب العزت نے میری سن لی۔ 2 سے 3 دن گزرے جی تو کرونا ایک وائرس آ گیا اور اس طرح کی افواہیں، میں نے کہا اللہ جانے اب یہ کیا چیز ہے۔ پھر کچھ دن گزرے، ہفتہ 10 دن، تو کیا ہے جی یہ سب شاپس وغیرہ سب کچھ بند ہو رہا ہے کہ اس دوران آپ نے اپنی دکانیں نہیں کھولنی، گھروں سے نہیں نکلنا، ماسک پہنے، یہ وہ سب کچھ۔ تو لیکن لوگوں کی ضرورتیں تو ختم نہیں ہو سکتی تھیں۔ اب میری چونکہ تھوڑی محلے کے اندر شاپ تھی، گلی کے اندر، تو لوگوں نے مجھے فون کرنا کہ اچھا نہیں ہمیں فلاں فلاں چیز چاہیے تو آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے دکان کھول کر ہمیں دے دیں۔ اسی طرح کرتے کرتے اللہ رب العزت نے میرے وہ شوق بھی پورے کیے کہ میں، اللہ معاف کرے یہ نہیں کہہ رہی کہ کرونا کوئی بہت اچھی چیز تھی، لیکن اس دوران اللہ رب العزت نے بہت ساروں کے کاروبار کو مزید کئی کہہ لیں 4 چاند لگا دیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دوران مجھے الحمدللہ اپنے کلام پاک کے صدقے اور اپنے اذکار کے صدقے اس قدر نوازا کہ میں اس مخصوص سے عرصے میں 6 سے 7 مرتبہ فیصل آباد سے مختلف ٹائمز میں جا کر سامان لاتی رہی ہوں۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد کافی ٹائم کے بعد میں جس گھر میں رہ رہی تھی وہ ایک کمرے کا مکان ہے، تو میرے بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے تھے، 3 سال 4 سال گزر چکے تھے شاپ کو بھی۔ میں نے ایک دن ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی کہ اے رونقوں والے، شانوں والے، خوبصورتیوں والے گھر کے مالک میرے اللہ، کیا میرے لیے اس دنیا میں میرے بچوں کے ساتھ کوئی بہترین ٹھکانہ موجود ہے؟ تو کسی زمانے میں جس اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی اس کے سامنے کی ایک بلڈنگ بڑا اچھا گھر بن رہا تھا، تو میں نے ایسے ہی سوچا، میں نے کہا ہاں گھر کا بھی ہو نا تو اس طرح کا ہو کہ مختصر سا اور ایسے باہر سے پیارا سا، اور بڑا اچھا ان کی گیلری وغیرہ بنی ہوئی۔ آج الحمدللہ اس گھر میں رہ رہی ہوں۔ سبحان جس وقت میرے بچے صرف کہہ لیں کہ 4 سال کے تھے، اب ماشاءاللہ میرا بیٹا 12 سال کا ہے، اب مجھے اس گھر میں تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسے ہی قریب ہو کر سنتا ہے جب آپ قریب ہو کر سنانے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں کرے، اور چند مزید وظائف ایسے جو میں نے مختلف اوقات میں کیے جنہوں نے مجھے بہت سارا فائدہ دیا۔ بے شک اللہ کی ساری ہی کلام رحمتوں اور برکتوں والی ہے۔ بے شک اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت اچھے اچھے مختلف اوقات میں اسباب پیدا کیے، ان اسباب کے پیچھے ہمارے اذکار، ہماری محبتیں، ہماری اللہ رب العزت سے عقیدتیں شامل ہوتی ہیں۔
آپ نہایت محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ حسبناللہ و نعم الوکیل صرف 101 مرتبہ پڑھ لیا کریں فجر کی نماز کے بعد، حسبناللہ و نعم الوکیل۔ لیکن اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے کہ اللہ رب العزت سے کچھ خاص درکار ہے، تو اس کے لیے آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ ایک مختصر سی کہہ لیں کہ اس میں اللہ کی تعریف بھی بیان ہے اور اللہ کی تسبیح بھی بیان ہے، اور اللہ رب العزت سے ہم مغفرت بھی طلب کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔